قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں اور آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں۔ رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے اور بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ بالخصوص ان 2 چیزوں میں بہت احتیاط کیا کریں کہ جب دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ اسی طریقے سے کسی بھی وظیفے کو جب پڑھیں، وہ کسی بھی بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالی درود پاک کی برکت سے رب کریم ہماری دعاؤں کو وہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ ہمارے وظیفے بھی رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی قبول ہو جائیں گے۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ آواز کھلی رہنے کی وجہ سے جب آواز ہماری آپس میں ٹکراتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے اور آپ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں مسئلے کے لیے مگر مسئلہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو یہ احتیاط کریں گے انشاءاللہ آپ کی کال بھی ڈراپ نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں۔ وقت ضرورت کسی بھی کام کے لیے کوئی بھی استخارہ یا حساب لگوانا ہو تو میرے نمبرز پر واٹس اپ کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو وقت مناسب پر جواب دے دیا جائے گا۔ کال سے پہلے ایک چیز عرض کر دوں کہ انشاءاللہ تعالی عنقریب میرا امریکہ کا دورہ ہے اور اگلے ماہ یعنی اگلے سال نیو سال میں انشاءاللہ تعالی جنوری کی کچھ تاریخوں میں میرا جانا ہے۔ تو میرے خاص طور پہ امریکہ کے جو بہن بھائی ہیں جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں میری فیس بک کو ضرور فالو کریں تو انشاءاللہ اس پہ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور فیس بک پیج میرا اقبال بابا ARYQ کے نام سے انشاءاللہ جو بھی تاریخیں ہوں گی آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ ہماری ملاقات آپ سے امریکہ کے کن شہروں میں ہو پائے گی۔ رب کریم کرم فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں رابعہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی میری بہن آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ جی میری بھابھی کا مسئلہ، ان کے گھر 8 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ نام بتائیے، 4 نام دیں، بھابھی کا، امی کا، بھائی کا، امی کا۔ میرے بھائی کا نام ہے محمد اقبال۔ ٹھیک ہے۔ ان کی کال ڈراپ ہو گئی۔ میری بہن دوبارہ ضرور ٹرائی کیجئے گا، خدا نہ خواستہ کال نہیں ملتی QTV کے لائیو پروگرام میں تو میرے نمبرز پر رابطہ کر کے 4 نام ضرور بھیجئے گا۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ افضل ہے چیچا بنی سے۔ افضل بھائی، امی کا نام بتائیے۔ غفورہ بی بی۔ غفورہ بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے کہ جی بیمار ہی رہنا میں، تو کاروبار بھی کوئی نہیں، تو میں نا یعنی دوائیاں بہت کھانا کو اثر نہیں کر دی۔ اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ افضال بات کر رہا ہوں اٹک سے. افضال بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. مدینہ بی بی. مدینہ بی بی. مدینہ. مرینا. جی مرینا بی بی ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے؟ سر تم 2 سال ہو گئے میری شادی ہوئی ہے. اس کے بعد میری جاب لگی ہوئی تھی, ایک کانٹریکٹ میں تھا سول اسپتال میں, تو سال ایک تھی, پھر وہ بھی ختم ہو گئی. ابھی باہر کا کرا رہا ہوں تو کسی ملک کا نہیں ہو رہا. اچھا باہر جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی امتیاز احمد. امتیاز احمد کی امی نور بیگم. نور بیگم. جی فرمائیے مسئلہ کیا ہے امتیاز جی بھائی کا؟ ان کا مسئلہ یہ ڈلیوری کے لیے ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں, کیا کامیاب ہوں گے کہ نہیں. اور کہاں دوسرا جانا چاہ رہے ہیں؟ ڈلیوری کے لیے مطلب ہے ڈرائیور بن رہے ہیں نا, اس میں اچھا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں. ڈرائیور کے لیے کوشش کر رہے ہیں. نہیں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں. کہاں سے؟ مطلب ڈرائیور ابھی مکمل نہیں ہونے, ٹیسٹ دیں گے نا تو پھر تو مکمل ہوں گے. کیا یہ کہاں مکمل میری ہوتے ہیں؟ بہن کس ملک سے بات, پاکستان میں یا باہر کہیں؟ جی جی پاکستان میں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی جی فرمائیے. وعلیکم السلام. میرا نام دانش ہے, میری والدہ کا نام حسینہ ہے, جی اور میری وائف کا نام نیّر سلطانہ ہے. نیّر سلطانہ کی والدہ کا نام شناز بیگم ہے. ٹھیک ہے بالکل بہترین. جی بابا صاحب ہماری 8 سال ہو گئے شادی کو, اولاد نہیں ہے, تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے, اور دوسرا سسٹر کے بارے میں بھی پوچھنا کہاں تھا. سے بات کر رہے ہیں دانش؟ یہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. کراچی سے بات کر رہے ہیں. آج تک آستانہ نہیں دیکھا آپ نے؟ ہزار جی ہاں آ جائیں گے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہزار ہاں بہن بھائیوں کے اولادیں ہو چکی ہیں الحمدللہ عز وجل. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. اقبال بابا ہم جدوئی سے بات کر رہے ہیں, ہم اپنے بھائی کا نام بتائیے اور امی کا نام. جاوید. جاوید. جی جی. جاوید کی امی انور بی بی, اور اس کی بیگم مہناز. مہناز. جی, اور اس کی امی کا نام مختیار. ہر روز لڑائی ہوتی ہے, دیکھیں علیحدگی بہتر ہے یا ان کی صلح؟ نہیں میں علیحدگی بہتر ہے یہ تو نہیں بتاؤں گا, بہرحال میں آپ کو حساب لگاتا ہوں کیوں لڑائی ہو رہی ہے. مختیار بھی بتایا نا. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. کون ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ فرمائیے. شہزاد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی شہزاد بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. رضیہ بی بی. رضیہ بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ 2.5 سال شادی کو ہو گیا تو اولاد بھی ہو رہی. وائف کا نام, ان کی امی کا نام. وائف کا نام ہما, ہما. اور ان کی امی کا نام عابدہ. ہما بنت عابدہ. جی ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب کیا حال ہے, کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں, آپ کا نمبر ملا تھا, آپ بڑا اچھا سہارا کرتے ہیں, کامیاب ہو گئے لوگ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. فرمائیے نام بتائیں. آپ کا ویسے بڑا اچھا سہارا ہے. الحمدللہ. نام بتائیے اپنا. سر میرا خیال محمد نام ہے. خیال محمد. ابھی کس لیے کال کی آپ نے؟ سر میں نے آپ کو ویسے شکریہ ادا کرنا, آپ کو بڑا اچھا سہارا سنا ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے, عالم اسلام کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے, بس یہی میری دعا ہے انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی.
وعلیکم السلام. جی میری بہن. نا میرا بیٹا ہے تے نام انہوں نے ابو فوت ہو گئے نے. بیٹے کا نام بتائیں. حمزہ ہے. حمزہ کی امی. ہاں جی میں حمزہ کی امی بول رہی ہوں. اس کے والد فوت کیا ہو نام گئے. بتایا؟ امیر حمزہ. امیر حمزہ تو صحیح ہے, امی کا نام پوچھ رہا ہوں. میرا نام عابدہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ نا بہت تنگ کرتا ہے, کام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کون اور کہاں سے؟ جلدی بتائیے. وعلیکم السلام. فرمائیں. جی میں سائرہ چکوال سے. سائرہ میری بہن, آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. جی میرے بھائی کا مسئلہ ہے, جمال حسن نام ہے اس کا. والدہ. اور والدہ کا نام ہے نصرت بی بی. کیا نصرت بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے قطر کے لیے باہر جانے کے لیے اپلائی کیے ہوئے ہے نا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیے, اور روحانی دنیا میں ایک مختصر تھا وقفہ ہے, وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا, کالز آپ کی لی جا رہی تھی. انشاءاللہ مزید کالز بھی لیتے ہیں. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پھر عرض کر دوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے, اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں, یا جہاں ٹی وی چل رہا وہاں سے ہٹ کے دوسرے کمرے میں آ جایا کریں, تو انشاءاللہ سکون سے بات ہوگی, آپ کی کال بھی ڈراپ نہیں ہوگی. دوسری چیز یہ, کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں. ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں. اور احتیاط یہ کریں, جس کے متعلق سوال ہو اس کا نام, اس کی والدہ کا نام پہلے بتا دیا کریں. آپ اپنا نام بتا دیتے ہیں اور مسئلہ کسی اور کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر رشتے کے لیے استخارہ ہے تو 4 نام, لڑکا لڑکی اور والدہ کے, دونوں کی والداؤں کے نام چاہیے. اولاد کے لیے بھی اگر سوال ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی تو اس کے لیے میاں بیوی اور دونوں کی امی کا نام چاہیے ہوتا. تو یہ احتیاط کر لیں. عرصہ دراز ہو گیا, تقریباً 20واں سال ہے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, مگر پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا, دکھ ہوتا ہے. بہرحال احتیاط ضروری ہے, اور میرا آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ احتیاط کر سکیں. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کا نام ہے سہیل انصر. صحیح ہے. امی کا نام شمیم اختر. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے؟ جی میرے بھائی کے کام کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ جو بھی کام شروع کرتا ہے اس میں کوئی دلچسپی ابھی کچھ کر رہے ہیں, بنتا نہیں ہے کام کے متعلق. نہیں, کام میں ابھی کچھ کر رہے ہیں یا ابھی نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, آپ اس کو بتائیے گا سر. جی جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی, تو آپ اس کا استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ ہے. نام تو بتائیے. نام اقرا نام ہے. اقرا کی امی رفت. رفت. مسئلہ کیا ہے؟ بیمار رہتی ہے, ہر وقت گھر کی ہوتی ہے. اللہ پیارے حبیب کے صدقے صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیں, انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام محمد طاہر فاروقی ہے. جی طاہر بھائی. میری والدہ کا نام نور جہاں بیگم ہے. ٹھیک ہے, مجھے دیکھ کے بتائیے کہ میرے پر کوئی اثرات وغیرہ ہیں کیا؟ میں ضرور دیکھ کے بتاتا ہوں میرے بھائی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا نام ابو بکر ہے اور میری امی بیمار رہتی ہیں, نرگس بطول. اچھا, سوال امی کے لیے. نرگس بطول. والدہ کا نام بتائیں. والدہ کا نام, ان کے والدہ کا نام جی جی, نانی کا اپنی. رشیدہ بی بی. رشیدہ. کیا بیماری, ڈاکٹر کیا بتا رہے ہیں, شوگر وغیرہ کے مسائل ہیں؟ نہیں, وہ ان کا دمے کا مسئلہ ہے, ان کا سانس نہیں آتا. اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بابا صاحب, نام ہے ہینا, اور والدہ کا نام ہے شگفتہ پروین. ٹھیک ہے. اور شوہر کا نام ہے رفاقت علی. صحیح ہے. اور والدہ کا نام ہے نسرین بیگم. ٹھیک ہے.
बाबा साहब हर वक्त लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी में, हर वक्त किसी ना छोटी छोटी बात पे हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, इससे बहुत परेशान। थोड़ा सा दोनों को दरगुजर का मामला होना चाहिए। बहरहाल मैं देखता हूँ, इंशाअल्लाह ज़रूर आपको जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ पे चलते हैं, फिर इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं कैसर इशफाक बात कर रहा हूँ अब्बासपुर कश्मीर से। कैसर अब्बास, कैसर इशफाक। कैसर इशफाक। मामला है मेरी सिस्टर का और मेरे बहन का, उनकी शादी को तकरीबन 3-4 साल। बहन का नाम बताइए, उनकी अम्मी का नाम बताइए, बहनोई का नाम, उनकी अम्मी का। जी सनिया इशफाक नाम है बहन का। अशफाक वालिद का नाम है, अम्मी का नाम बताइए। अम्मी का नाम है खतीजा बेगम। ठीक है, बहनोई का नाम? और कमर खुर्शीद। कमर उसकी वालदा खुर्शीद। का नाम है, उसकी वालदा का नाम है ज़ैनब। ज़ैनब। मसला क्या आप बताइए। तकरीबन 3 साल हो गए हैं लेकिन औलाद नहीं है। अल्लाह ताला इनको साहिब औलाद फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह जवाब देते हैं। और मैंने अर्ज़ किया था कि जवाबात की तरफ चलेंगे। कॉपी पेंसिल जल्दी जल्दी अपने पास रख लीजिए और सवाल के जवाब में वज़ाइफ भी लिखें, उस पर अमल भी करें और मेरे नंबर्स भी ज़रूर लिख लिया करें। वक्त ज़रूरत इंशाअल्लाह कोई भी काम हो तो रब्ता कर लिया करें। आज की पहली कॉल जो आई थी वो ड्रॉप हो गई थी, औलाद का मसला था। तो मैं फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि मेरे नंबर्स पर रब्ता करके नाम ज़रूर भेजिएगा। अफजल बिन गफूरा मेरे भाई, आपने फरमाया कि एक तो तबीयत बहुत ख़राब रहती है, ऊपर से कारोबार का मसला है। रब्बे करीम आपको सेहत दे, रिस्क में बरकतें अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतों को पढ़ें। अपने ऊपर दम करें, तावीज़ात ज़रूर मंगवाएं। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। अफजाल बिन मरीना बीबी मेरे भाई, आपने फरमाया कि बाहर जाने की कोशिश में लगे हैं। रब्बे करीम आपको कामयाबी दे। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इंशाअल्लाह सफ़र के मामलात आसान हो जाएंगे। इशा की नमाज के बाद 912 मरतबा या खालिकु या अल्लाहु या खालिकु या अल्लाहु पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह जल्द असबाब बन जाएंगे। इम्तियाज़ अहमद बिन नूर बेगम के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि ड्राइवरिंग की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये कामयाब हो जाएंगे? अल्लाह तबारक ताला इनको कामयाबी दे। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। इम्तियाज़ भाई को बोलें 459 मरतबा इशा के बाद अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू पढ़ने के बाद दुआ करें, इंशाअल्लाह कामयाबी इनका मुकद्दर बनेगी। दानिश मेरे भाई, आपने नैयर सुल्ताना बिनते शहनाज अपनी वाइफ का नाम बताया और आपने ये फरमाया कि 8 साल हो गए औलाद नहीं। रब्बे करीम आपको नेक स्वालिह औलाद अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नैयर सुल्ताना के ऊपर गंदे असरात हैं, इनको बोलें नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 260 मरतबा या मुसव्विरु या अल्लाहु पढ़कर पानी या दूध पे दम करके पिएं और साथ में तावीज़ात मेरे ज़रूर 1 मरतबा मंगवाइए। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। जावेद बिन अनवर बीवी और महनाज बिनते मुख्तियार बीवी के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि आपस में बहुत लड़ाई झगड़े हैं, क्या घर चल पाएगा? मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इंशाअल्लाह घर चलेगा, सुलह भी हो जाएगी, मगर दोनों को बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा। सितारे बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह जावेद भाई की तरफ से अगर मसला है या महनाज की तरफ से मसला है, दोनों को सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम सूरह यासीन आयत नंबर 58 66 मरतबा पढ़ना चाहिए और इंशाअल्लाह सुलह के असबाब बन जाएंगे। शहजाद बिन रज़िया और हुमा बिनते आबिदा मेरे भाई, आपने फरमाया कि 2.5 साल हो गए औलाद नहीं। रब्बे करीम आपको नेक साले औलाद अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से दोनों के ऊपर कोई असरात, सहर, जादू, बंदिश का मामला नहीं। रब्बे करीम आफियत फरमाए। हुमा को बोले 336 मरतबा इशा के बाद या मुसव्विरु या अल्लाहु पढ़े, पानी पे दम करे और पिए। अल्लाह के अताओं से करम होगा और तावीज़ात भी ज़रूर मंगवा लें। ख़याल मोहम्मद मेरे भाई, आपने इस्तिखारे के मुतालिक कॉल करके बताया और सराहा इस बात को कि इस्तिखारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, आपने करवाएं और उसके जवाब आपको मुस्बत मिले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी मकतबा फ़िक्र के नज़दीक
یعنی کسی بھی معاملے میں کسی بھی عالم کو علم العادات کے استخارے سے الحمدللہ اعتراض نہیں ہوتا. ہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم غلطی کر جائیں، مگر علم جو ہے وہ غلطیاں نہیں کرتا. اگر صحیح سے علم کو سیکھا جائے تو استخارہ علم العادات کا بہت مثبت ہے اور بہت اچھے جوابات الحمدللہ عز و جل اس سے ملتے ہیں. امیر حمزہ بنت شاہدہ کے متعلق بنت عابدہ کے متعلق آپ نے پوچھا کہ بچہ بہت تنگ کرتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے اس کی صحبت صحیح نہیں ہے. سلام قولا من رب الرحیم ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ پڑھ کر بچے پہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پلائیں بھی تو اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا. جمال حسین بن نصرت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے قطر جانے کا ارادہ ہے بھائی کا. میرے علم العادات کے حساب سے بہتر نہیں ہے. اگر کوئی شخص بھیجنے کے پیسے مانگ رہا تو ہرگز مت دیجیے گا، آپ کے پیسے ڈوب جانے کا اندیشہ ہے. رب کریم آپ کی حفاظت فرمائے. سہیل انصر بن شمیم اختر آپ نے فرمایا کہ یہ کام تو شروع کر لیتے ہیں، بعد میں کام سے ہٹ جاتے ہیں، ان کا ذہن ہٹ جاتا ہے، کام میں دل نہیں لگتا. میرے علم العادات کے حساب سے انتہائی سست آدمی ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. ان کو بولے نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 105 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ قوت آ جائے گی. اقرا بنت رفت کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ بہت بیمار رہتی، رب کریم شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. تعویذات خط کے ذریعے ضرور منگوائیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. محمد طاہر فاروقی بن نور جہاں میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ حساب چیک کر لیں کوئی جادو تو نہیں. رب کریم آپ کی حفاظت فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے جادو اثرات بندش کا معاملہ نہیں ہے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. نرگس بطول بنت رشیدہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ والدہ کو دمے کا مرض ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. دمے کے لیے سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی میں دم کر کے پلائیں. اور تعویذات الحمدللہ ایک سانس کے لیے جن کی سانسیں اکھڑتی ہیں دمہ ہی اس کو بولتے ہیں، اس کا تعویذ بھی پینے کا ہے. تو خط کے ذریعے میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی. ہنا بنت شگفتہ پروین رفاقت بن نسرین میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپس میں معاملات اچھے نہیں ہیں. رب کریم اپنی رحمت فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، آپس کی غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور فرمائیں. اور سلام قولا من رب الرحیم ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. ثانیہ بنت خدیجہ اور قمر خورشید بن زینب کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ 3 سال ہو گئے بہن کے یہاں اولاد نہیں. میرے علم العادات کے حساب سے بہن ثانیہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 121 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو چکے ہیں جو کالز موصول ہوئی ہیں. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنارس سجاد بول رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ نہیں آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. آپ اپنی جگہ چینج کریں جہاں آپ ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو تاکہ نیٹ ورک بحال ہو. فرمائیے. جی سر ابھی آ رہی ہے. آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بتاتے ہیں اور آپ نماز کی پابندی کے ساتھ الحمدللہ عز و جل پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں انشاءاللہ شامل حال ہو جاتی ہیں. تو آج کا اسم اعظم ہے صدام. صدام کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 135. اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام یا حمیدو یا جلیلو.
یا حمیدو یا جلیلو، ان دونوں جو صفاتی نام ہیں میرے رب عز و جل کے، اس کی تعداد بھی 135 ہے، اور یہی طریقہ ہے اسم اعظم نکالنے کا۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر اپنے نام اور رب عز و جل کے صفاتی نام کو جمع کریں گے تو یہ بن جائے گا 270 مرتبہ، 135 کا ڈبل 270، اور 270 مرتبہ صدام نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے بھائی ہیں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اللہ کی عطاؤں سے ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اور بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، اسم اعظم پڑھیں، رب کی بارگاہ میں توفیق ہمیں عطا ہو کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، تو اول آخر درود پاک دعا میں بھی ضرور کیا کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ کون اور کہاں سے؟ علی رضا بات کر رہا ہوں سہیوال سے۔ جی علی رضا بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرا نام علی رضا ہے، میری والدہ کا نام شمیم فاطمہ۔ شمیم فاطمہ، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جی میں باہر جانے کی کوشش میں ہوں لیکن کام نہیں بن رہا۔ کون سے باہر ملک؟ یورپ میں جی۔ اچھا یورپ جانا چاہتے ہیں، رب کریم آسانی عطا فرمائے، میں ضرور بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر میری بہن کا مسئلہ ہے۔ نام؟ عشا۔ عشا؟ عشا 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 کی ماں؟ نہیں، میں عشا کی بہن بات کر رہی ہوں۔ ارے میری بہن، ان کی امی کا نام بتائیے۔ صفیہ۔ صفیہ، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سر جی 8 سال کے ذہنی توازن بھی مطلب کہ کچھ حد تک صحیح ہے، سمجھ ہر بات کی ہے، نہ چلتی ہے نہ بولتی ہے۔ اگر ہم اس کو ابھی اس کی عمر کیا ہے؟ عشا بنت صفیہ کی عمر؟ صفیہ کی عمر 34 سال۔ عشا کی عمر پوچھ رہا ہوں، عشا بنت صفیہ جو بتایا نا اس کی عمر پوچھ رہا ہوں، عشا کی 7 سال کی۔ ہے 7 سال۔ 7 سال، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ اشمل زہرا حافظ آباد سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے ہم نے نا گھر میں دکان بنائی ہے اور اس میں برکت نہیں ہے۔ اچھا گھر میں دکان جس نے بنائی اس کا نام اور والدہ کا نام جو بیٹھتا ہے دکان پہ؟ مما کا نام ہے، مما کا نام ساجدہ بانو۔ ساجدہ، ٹھیک ہے، ساجدہ بانو کی امی شہزادی؟ بشیرہ بی بی۔ بشیرہ بی بی، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، برکت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب ساؤتھ افریقہ جانا چاہتا ہوں، ابھی تک کام نہیں ہو رہا، پہلے ساؤتھ افریقہ رہ کے۔ نام بتائیے۔ نام محمد طاہر۔ محمد طاہر۔ امی کا نام آپ کی؟ فاختہ۔ فاخرہ؟ فاختہ۔ فاختہ، جی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ اتنا لائیو میں اتنا کہاں ہولڈ کرانے کا وقت ہوتا ہے، فرمائیے کون صاحب؟ مشتاق بات کر رہا ہوں پشاور سے۔ جی جی مشتاق بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے۔ شاہین بی بی۔ جی شاہین بی بی۔ شاہین بی بی، جی جی فرمائیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بندش ہے، نہ کام وغیرہ ہے نہ کچھ۔ تو کس نے بندش کر دی آپ کی؟ آپ کو پتا ہے بندش کس نے کی ہے؟ حضور ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تو آپ لوگوں کے میرے حضرت انتہائی ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی سوچ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہر معاملے میں جادو بندش ہی نہیں ہوتا، ہاں نظر بھی ہوتی ہے، اثرات بھی ہوتے ہیں، اور حسن ظن رکھیں کہ رب کریم کی حکمتیں بھی ہوتی ہیں کہ یقینی طور پر اس کی حکمت کے خلاف تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا، تو رب کی رحمتیں بھی شامل حال رکھا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں، عامر میرا نام ہے۔ عامر؟ جی عامر بھائی، امی کا نام بتائیں اگر آپ کا مسئلہ ہے تو۔
زہرا بی بی. زہرا بی بی, کیا مسئلہ ہے؟ سر میری نا 2 باری لت ٹوٹ گئی. پہلے 6 سال پہلے لت ٹوٹی تھی, دوبارہ پھر ایکسیڈنٹ ہویا تو پھر لت ٹوٹ گئی. اچھا, پیر ٹوٹ جاتا ہے ایکسیڈنٹ میں؟ ہاں جی, دو مرتبہ لت ٹوٹی ہے تو سر ہوں دوبارہ پلیٹ پائی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے, اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں, بلکہ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. بابا صاحب جی کون؟ جی میرا نام دانش ہے, اور میری جو ہے نا وہ طبیعت آئے دن خراب رہتی ہے. دانش بھائی, امی کا نام بتائیے. حسینہ ہے, اور دوسرا میں نے ابھی کال کی تھی تو کٹ گئی. وائف کا نام ہے میری نیّر سلطانہ, اور ان کی والدہ کا نام ہے شناز بیگم, اور دوسرا ہمارے اولاد بھی نہیں ہے. میرے بھائی شہناز بیگم, نیّر سلطانہ کا میں جواب دے چکا ہوں. شاید آپ پروگرام سے ادھر ادھر ہو گئے تھے کیا؟ نہیں, ان کا مسئلہ ہے, ڈاکٹر بتاتے ہیں ان کے جو ہے وہ رسولیاں ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے وہ اولاد نہیں ہو سکتی. آپ بالکل بے فکر ہو جائیے, میں نے آپ کو پروگرام میں جواب دیا. کراچی میں اگر ہیں تو آستانے آ جائیے گا. غریب آباد کی مین چورنگی پہ آ کے کسی سے بھی پوچھئے گا انشاءاللہ. غریب آباد لیاقت آباد والا, کورنگی لانڈی والا نہیں, غریب آباد لیاقت آباد والا, وہاں چورنگی پہ آ کے پتہ کر لیجئے گا. انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی بتا دے گا, علاج کروا لیجئے, اولاد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو جوابات کی طرف چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وقت بھی بہت کم ہے, ہمیں دعا بھی ہم سب کو مل کر مانگنی رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ. تو پہلے جوابات. علی رضا بن شمیم فاطمہ, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں, کامیابی نہیں ہو رہی. میرے علم العادات کے حساب سے سفر نہیں ہے. رب کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. کسی بھی غلط چکر میں پڑھ کر کسی بھی ایجنٹ کو ہرگز پیسے مت دے دیجیے گا, ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے. عشاء بنت صفیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ بچی ذہنی طور پر معذور سی ہے, اور میرے علم العادات کے حساب سے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اثرات, نظر, جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے, ذہنی طور پر پیچھے ہے. مطلب اس کی عمر 7 سال ہے تو اس کا ذہن جو ہے وہ 3.5 سال یا 3 سال کے بچوں کی طرح ہے. رب کریم کرم فرمائے. سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں, پانی میں دم کر کے پلائیں, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. ساجدہ بانو بنت بشیرہ کے متعلق جو بچی نے کال کی کہ والدہ نے دکان بنائی, اس کی برکت کے لیے وظیفہ بتا دیں. سورہ واقعہ روزانہ 1 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں, دعا کریں, اور 4 اگربتیوں پہ دم کر لیں. اور وہ دم کی اگربتی صبح جب دکان کھولیں اس وقت جلا کر, گھما کر کسی ایک جگہ پہ لگا دیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بہت برکتیں ہوں گی. محمد طاہر بن فاختہ بی بی, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ساؤتھ افریقہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت امید ہے کہ کامیابی نصیب ہو جائے گی. 215 مرتبہ عشاء کے بعد اللہ ربی لا شریک لہ پڑھیں, دعا کریں, انشاءاللہ تعالی اسباب جلد جلد بنیں گے اور آپ سفر پر روانہ ہو جائیں گے. مشتاق بن شاہین بی بی, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے بندش ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, اور عشاء کے بعد 841 مرتبہ یا باسطو یا اللہ, اپنے مسائل کے لیے, اپنے رزق کے لیے, اپنے رب کی رضا کے لیے ذکر اللہ کریں. انشاءاللہ تعالی بہت کامیابی نصیب ہوگی. عامر, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کے پیر ٹوٹ جاتے ہیں. 2 دفعہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں دفعہ میں آپ کے پیر ٹوٹ گئے. رب کریم آپ کو بہت جلدی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے اس وقت کوئی اثرات, نظر, جادو بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی نے کچھ کرایا. دیکھیں جادو کی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. جادو جس لیے کروایا جاتا ہے, خدا نہ خواستہ کسی نے اس لیے کروایا کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے, خدا نہ خواستہ, اور جادو کروا کر اس نے آپ کی ٹانگ توڑ دی, مطلب وہ ٹانگ ٹوٹ گئی آپ کی. اب وہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. جادو کے کچھ اس طرح کے قوانین ہوتے ہیں. ہمارا پروگرام روحانی دنیا بہت مختصر وقت میں ہوتا ہے, میں آپ کو پوری طرح سمجھا نہیں پاتا ہوں. بہرحال قوانین عملیات کے اور جادو, نظر, بندش کے بہت سارے ہیں جس پہ بہت سارے لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو رب کریم آسانیاں عطا فرمائے اور سب کو علم دین کو سیکھنے کی سعادت عطا فرمائے. دانش, میرے بھائی آپ نے کال کی, پروگرام میں پہلے بھی کال کی تھی, دانش بن حسینہ.
اپنی وائف کے لیے متعلق پوچھا، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ آپ آستانے آ جائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے لیے بھی اور آپ کے مسائل کے لیے بھی انشاءاللہ ضرور دعا بھی کریں گے، تعویذ بھی بنا کے دیں گے، اور اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ زندگی بخیر رہی تو کل پھر پروگرام روحانی دنیا میں آپ سے ملاقات ہوگی رات 7 بجے۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں رزق حلال کثیر عطا فرما، حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر کے مسلمانوں کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، ہر طرح کی مشکلوں میں آسانیاں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔